بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل ہم نے خلاف عادت جو خون آتا ہے اس کے حوالے سے کچھ سوالات کیے تھے اور ان کو ہم نے حل کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ مشکل بالکل بھی نہیں ہے، مشکل بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ہم حل کریں گے تو ہو جائیں گے، حل نہیں کریں گے تو یہ ہمارے لیے مشکل بن جائیں گے اور تکلیف کا باعث بنیں گے۔ حل کریں گے تو بڑی آسانی کا باعث بنیں گے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے مفر نہیں ہے، یہ چیزیں ہم چھوڑ نہیں سکتے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ میرا ایک کاز ہے، ایک مشن ہے کہ اس کے اندر جو ہم امت کے اندر غلطیاں پائی جا رہی ہیں وہ غلطیاں ختم کی جائیں، اور جب تک علماء کرام اس چیز کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک کوئی دوسرا اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اور علماء کرام کی باتیں سننے میں آ رہی جی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ دیکھیں جب کوئی کام نہیں کیا جائے گا تو مشکل لگے گا، اور بالکل مشکل لگے گا۔ دیکھیے یہاں پر جب ہم نے خلاف عادت کو شروع کیا تھا تو اس کے حوالے سے یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی دقت نظر چاہیے، کمپلیکیشن ہے، لیکن ہم مسئلے کو حل کریں گے۔ دیکھیے اگر ہم لوگ مسئلے کو حل نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا کبھی بھی آگے حل کر نہیں سکے گا۔ ہم لوگوں کو یہ چیزیں نہیں آئیں گی تو دوسرے لوگوں کو بھی نہیں آئیں گے، اور امت میں جہالت پھیلے گی۔ اب دیکھیں خلاف عادت جو خون آتا ہے اس کے اندر بہت چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور ان بہت ساری چیزوں کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اس کے بغیر معاملہ نہیں ہوتا۔ یہاں پر ہم فل اینڈ فائنل فیصلہ نہیں کر رہے، البتہ بنیادی طور پر کیا چیز کرنی ہے وہ ہم آج اس کو سمجھیں گے ان سوالات کے اندر۔ آپ لوگ سمجھنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم بات آگے بڑھائیں۔ لا الہ الا اللہ۔ چلیں بھائی سوال حل کرتے ہیں ہم لوگ۔ یہ دیکھیے خلاف عادت جو خون ہے وہ خلاف عادت عادت اس عورت کی توہر کی ہے۔ میں نے آپ حضرات سے درخواست کی تھی کہ اپنا پیپر بنا لیجئے، اور اس پیپر کے اندر 1 مہینے 3-4 مہینے کے ایام کو فرضی طور پر حل کر لیجئے، جس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا عادت بنانی کیسے ہے، اور عادت حیض کیسے بنے گی، عادت طہر کیسے بنے گی، اور جب خلاف عادت خون آتا ہے تو اس میں کیا معاملات کرنے ہوتے ہیں وہ دیکھیں۔ دیکھیے یہاں پر عادت ہے 25 دن کی۔ دوسرے میری تمہید ابھی مکمل نہیں ہوئی، تمہید میں پوری کر دوں۔ کچھ ساتھی ہمارے امریکہ سے سبق لے رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ہاں اس وقت 1:30 بجا ہے، نہیں 12:30 ہو گئے، 12:36 ہو رہے ہیں ان کے ہاں، رات کے 12:36 ہو رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے سبق ختم ہوگا 2 بجے۔ تو یہ آپ کا جاگنا بیکار نہیں ہے، یہ آپ لوگ جو وقت دے رہے ہو اللہ کے دین کا مسئلہ سیکھنے کے لیے، احیاء دین کے لیے، اس لیے کہ یہ جو ہے مسائل حال ہیں، حالیہ مسائل ہیں، ان کا سمجھنا فرض عین کے درجے میں ہوگا، واجب ہے، واجب ہے، جو کہ فرض عین کے بہت زیادہ قریب ہے۔ ان مسائل کا سیکھنا واجب ہے۔ آپ واجبات کے لیے اپنی نیند قربان کر رہے ہیں، 2-4 دن کی بات ہے بس، ہمارے یہ اسباق 4 سے 5 دن مزید چلیں گے، اس کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ اس ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، حل کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے ساتھی علماء کرام بھی وقت دے رہے ہیں ماشاءاللہ، پابندی کے ساتھ وقت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائے، اللہ آپ کی تڑپ کو قبول فرمائے۔ یہ دین کا مسئلہ، ایک مسئلہ سیکھ لینا آپ سمجھتے ہیں کتنی بڑی چیز ہے، یہ تو پورا باب ہم سمجھ رہے ہیں، چیز سمجھ رہے ہیں۔ چلیں جی، عادت ہے 25 دن 15 گھنٹے 20 دن کی، اور عام طور پر تمام خواتین، تقریباً 90% خواتین کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ عادت سے پہلے خون آتا ہے، لازمی عادت سے پہلے خون آتا ہے۔ چنانچہ یہاں ہم انیشل فیصلہ کریں گے، بنیادی فیصلہ کریں گے، فائنل فیصلہ خون رکنے کے بعد ہوگا۔ ابھی ابتدائی فیصلہ ہے،
اور ابتدائی 2 فیصلے کرنے ہیں. ایک فیصلہ ہم نے کل پڑھ لیا, ایک فیصلہ میں ابھی آپ کو عرض کروں گا. ٹھیک ہے جی, چلے بھائی حل کرنے کے لیے ہم بسم اللہ کر رہے ہیں. 25 دن 15 گھنٹے 20 منٹ یہ عادت ہے. خون کب آیا؟ 22 دن 4 گھنٹے 55 منٹ پر. ٹھیک ہے. اور عادت حیض کتنی ہے؟ 6 دن 7 گھنٹے 30 منٹ یہ عادت حیض ہے. اب ہم نے دیکھا کہ اس کو اس میں سے منفی کیا تو قبلیہ نکل آیا. ٹھیک ہے جی, اس کو اس سے منفی کیا قبلیہ نکل آیا. اور قبلیہ نکلنے کے بعد ہم نے قبلیہ میں عادت کو جمع کیا, 6 دن 7 گھنٹے 30 منٹ کو جمع کیا, مجموعہ یہ آ گیا ہمارے پاس. مجموعہ 10 سے کم ہے, نماز روزہ ترک کرے گی. سمپل سا مسئلہ ہے, یہ بات ہمارے سامنے آ گئی, ہمارے پلو میں پڑ گئی یہ بات. ٹھیک ہے جی, بات واضح ہے, آگے بڑھیں. ایک منٹ, اس سوال کے لکھنے میں مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے. لیکن لے بھائی اگلا سوال دیکھیں. اگلا سوال یہ ہے کہ اس خاتون کو 34 دن 20 گھنٹے 48 منٹ کی عادت ہے, عادت طہر ہے. اور عادت حیض 8 دن 8 گھنٹے 8 منٹ ہے. لیکن اس کو 31 دن یعنی 3 روز پہلے خون آ گیا. 31 دن 22 گھنٹے 20 منٹ پہ اس کو خون آ گیا. قبلیہ ہم نے نکالا تو 2 دن 22 گھنٹے 28 منٹ ہو گیا. قبلیہ نکالنے کا طریقہ تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا نا, آپ لوگ سمجھ چکے ہیں, پچھلے سبق ہم نے پورا اس کے اوپر صرف کیا. تو یہ اور ان دونوں کو ہم نے جب جمع کیا تو مجموعہ بنا 11 دن 6 گھنٹے 36 منٹ. ٹھیک ہے جی, لہذا اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ مجموعہ 10 سے بڑھ گیا, لہذا نماز روزہ جاری رکھے گی. ٹھیک ہے جی, بات سمجھ گئے. اب یہ نماز روزہ کب تک جاری رکھے گی؟ نماز روزہ کب تک جاری رکھے گی؟ دیکھیں, یہ جو عادت ہے نا, اس کو اس میں سے منفی کریں. عادت کو اس میں سے منفی کریں. عادت کو منفی کیا 8 دن 8 گھنٹے 8 منٹ. ہم نے اس کو منفی کیا یعنی 11 دن 6 گھنٹے 36 منٹ کو ہم نے منفی کیا 8 دن 8 گھنٹے 8 منٹ. ہاں جی بتائیے جی کتنا آ گیا؟ 28 22 تو یعنی 2 دن 22 گھنٹے 28 منٹ تک نماز جاری رکھے گی. ٹھیک ہے, 2 دن 22 گھنٹے 28 منٹ تک اس کا استحاضہ چلے گا, نماز یہ جاری رکھے گی. بات سمجھے آ گئی؟ یہ بہت اہم چیز ہے, ہم اور بھی سوال کر رہے ہیں. یہاں تک بات آپ کو سمجھ میں آ گئی, ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. اس لیے کہہ رہا تھا کہ اس کی آپ سوال حل کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ چیز سمجھ میں آئے گی. سوال اگر آپ لوگوں نے نہیں حل کیے, صرف سنا ہوا ہے, تو آپ کے کافی نہیں ہے. دوبارہ بتاتا ہوں, یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ دیکھیں کیا ہوا. ہوا یہ کہ مجموعہ یہ ہے, اب مجموعے میں سے, یہ مجموعہ ہے, مجموعے میں سے عادت کو منفی کریں گے, اتنے دن تک نماز جاری رکھے گی. ٹھیک ہے جی, مجموعے میں سے عادت کو منفی کریں گے, اتنے دن تک نماز جاری رکھے گی. چلیں جی دوبارہ کرتے ہیں, ٹینشن کی کوئی بات ہی نہیں ہے, وقت ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم انشاءاللہ اس کو کرتے ہیں. ایک اور سوال کرتے ہیں جناب, سوال نمبر 4. میں آسان سوال کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں. ایک عورت کی عادت ہے 34 دن 20 گھنٹے 42 منٹ کی عادت طہر.
ٹھیک ہے، لیکن خلاف عادت اس عورت کو 30 دن 2 گھنٹے 30 منٹ پہ خون آیا، اور عادت حیض اس کی یہ ہے، ٹھیک ہے جی، عادت حیض اس کی یہ ہے۔ تو قبلیہ ہم نے نکالا 4 دن 18 گھنٹے 12 منٹ قبلیہ نکلا، اور اس میں اس کو جمع کیا تو کتنا ہوا مجموعہ، یہ ہو گیا ہے جی، مجموعہ یہ ہو گیا۔ جب مجموعہ یہ ہو گیا تو مجموعہ یہ ہوا، کیا مطلب ہے، نماز روزہ جاری رکھے گی، لیکن کب تک جاری رکھے گی، ہے جی، کب تک جاری رکھے گی؟ ہم نے عادت سے منفی کیا، ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا نا، تو آپ لوگ ہنسنا شروع کر دیں گے، تو یہ اتنی آسان بات تھی۔ 18 4 4 18 12 تک نماز جاری رکھے گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد چھوڑ دے گی۔ یہ 4 18 12 یہ نہیں، یہ ہے نا بھائی، 4 18 12 یہ ہے، جب 4 18 12 یہ ہے تو بس بات ختم۔ انا للہ و انا، بعض دفعہ انتظامی چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتی، پریشانی کا باعث بن جاتی۔ اچھا، کامنٹ کیا آیا ہے کہ شاید کسی نے، قبلیہ میں عادت اس لیے پلس کریں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ سم 10 سے اوپر ہے یا نہیں، اگر اوپر ہے تو قبلیہ کے مطابق نماز، جی جی ہاں جی ہاں بالکل صحیح، یہ بات میں یہاں سمجھانا چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے ایک آسان سوال پکڑا۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور سوال کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ خود سوال دیکھیں گے اور آپ خود حل کریں گے، آپ کو یعنی نظر آئے گا اچھا یہ لکھا ہوا ہے، اس میں کون سی ایسی بات تھی، اتنی ٹینشن ہم لے رہے تھے۔ دیکھو بھائی، 34 دن نہیں، 32 دن 9 گھنٹے 42 منٹ عادت ہے طہور میں، 25 دن پہ خون آ گیا، ٹھیک ہے جی، عادت یہ ہے۔ قبلیہ کتنے نکلے، 6 21 42، جمع کیا تو 15، قبلیہ جمع عادت حیض کو جمع کیا تو کتنا بنا، 15 7 52، مجموعہ یہ ہوا، یہ 10 سے زیادہ ہے، لہذا نماز جاری رکھے گی، لیکن کب تک جاری رکھے گی، عادت کو اس سے منفی کرو، ہاں جی، عادت کو اس سے منفی کرو، عادت کو اس سے منفی کیا تو جناب کتنا آیا، صحیح مجموعہ میں نے غلط نکالا ہے، آئی تھنک میں نے مجموعہ غلط نکالا ہے، ٹھیک ہے، تو بس اتنا سمجھ لیں کہ قبلیہ کا ایام جتنے ہیں، قبلیہ کا ایام جتنے ہیں اتنے دن تک نماز جاری رکھے گی، اس کے بعد ترک کر دے گی، بات واضح ہو گئی، قبلیہ کے جتنے ایام ہیں اتنے دن تک نماز جاری رکھے گی، اس کے بعد نماز ترک کر دے گی، بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، بات واضح ہے، بات کلیئر ہے، دیکھیں 30 7، قبلیہ 30 دن 24 گھنٹے 30 دن 24 منٹ، اس میں جمع کیا مجموعہ 10 22 54 ہو گیا، ٹھیک ہے، 10 22 54 میں سے عادت کو نکالو، 24 0 0 3، یہ 24 0 0 3 نظر آ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں بھائی، بات واضح ہے، سوال کرنے کے لیے تیار ہیں بھائی، جی سوال کیجئے، سوال کرتے ہیں بسم اللہ کر کے۔ عادت 25 5 52، عادت حیض 6 8 12 12 ہے، خلاف عادت کب آیا، 21 دن 25 منٹ پہ، لا الہ الا اللہ، ہاں جی، حکم کیا ہے، تفصیلات کے ساتھ،
تھوڑا فاؤنٹ بڑا کر دیں. ٹھیک ہے جی، فاؤنٹ بڑا کر دیتے ہیں. عادت. یہ فاؤنٹ صحیح ہے بھائی؟ اچھا، آپ میں اصل میں لیپ ٹاپ پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں تو اس لیے میرے حساب سے یہ صحیح ہوتا ہے. اور بھائی کوئی بھی چیز ہو آپ بتایا کریں، مجھے پتا ہوگا تو میں انشاءاللہ آپ کی سہولت پوری کر سکوں گا. جی. جی بتائیے جناب. قبلیہ 5 4 5 27، مجموعہ 12 17 39. مور دین 10 دن نماز جاری رکھے گی. ہاں، ابھی جو پڑھایا ہے اس کا پوچھ رہا ہوں، یہ تو ہم نے کل پڑھا تھا. نماز کب تک جاری رکھے گی؟ قبلیہ 4 5 27 صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. نماز کب تک جاری رکھے گی؟ ہاں جی. 4 5 27 22. قبلیہ کی ڈیوریشن تک جاری رکھے گی. قبلیہ کا ڈیوریشن کیا ہے بھائی؟ 4 5 27 تک جاری رکھے گی. جی اب سمجھ میں آگے بھائی. 4 5 27 تک جاری. اگر اس سے پہلے خون بند ہو گیا اور اس کو ہم دیکھتے ہیں. اس سے پہلے خون بند ہو گیا، اس کو ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں، اس کو ہم سیدھا کریں گے ابھی. مجموعہ 17 39 ہے، جو کہ 12 17 39 ہے، جو کہ 10 سے اوپر ہے، اس لیے عبادت جاری رکھے گی. 4 دن 5 گھنٹے 27 منٹ بعد عبادت بند کر دے. جی بالکل صحیح جواب دیا. شکر الحمدللہ، آپ لوگ بہت اچھا سمجھ گئے ہیں. تو یہ بنیادی چیز ہے. اس کے کچھ آپ سوالات کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا. ایک اور سوال کیجئے. 27 6 36. عادت طہر. عادت حیض 3 15 29 ہے. خلاف عادت 24 15 پر خون آیا. کیا احکامات ہے؟ نظر آ رہا ہے بھائی؟ میں نے پھر چھوٹا لکھنا شروع کر دیا شاید. برداشت کیجئے بھی. لا الہ الا اللہ. یہ سوال بہت مزیدار ہونے والے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے ماشاءاللہ دیکھ لیا ہے کہ جو لوگ کرنے والے ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں. میں اس کا سائنٹیفک طریقہ انشاءاللہ بتاؤں گا، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی اور مزہ آئے گا. ہاں جی، اس کو حل کریں، حل کریں. قبلیہ کتنا بنا؟ مجموعہ کتنا بنا؟ حکم کیا ہوگا؟ حکم کی علت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. بھی بہت دیر لگا دی، بہت زیادہ دیر لگا دی. اتنی دیر میں تو سب حل کر چکے ہوتے ہیں. 2 15 36. 2 15 36. 6 7 5. مجموعہ 6 7 7 5 ہے، جو کہ 10 سے کم ہے، لہذا ٹھیک ہے، عبادت سے رک جائے گی.
جی بالکل صحیح ہے. لا الہ الا اللہ. جی تقریباً سب لوگوں نے صحیح کیا. مجموعہ 10 سے کم ہے. ٹھیک ہے. قبلیہ 2 15 36. سوال آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئے ہیں؟ ابھی میرے پاس جو جوابات آئے تھے وہ صرف 3 4 لوگوں کے جوابات آئے تھے. جو کل میں نے سوال کیے ہیں وہ سب لوگ سوال حل کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. جی ٹھیک ہے. تو مولانا معاذ صاحب، مولانا ماشاءاللہ مولانا اشفاق صاحب نے سوال حل کر کے بھیج دیے اور بہت اچھے حل کر کے بھیجے. بقیہ ساتھیوں سے کہوں گا کہ بھی وہ بھی سوال حل کریں. سوال حل نہیں کریں گے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، یعنی آپ سمجھ نہیں پائیں گے. اب آئیں جی. قبلیہ 2 15 36، مجموعہ 6 7 5، مجموعہ 10 سے کم ہے، نماز روزہ ترک کرے گی. ٹھیک ہے جی. دیکھو بھی کتنا اہم مسئلہ ہے. کتنے ایسے مسائل ہیں جس میں نماز روزہ ترک نہیں کرنا. خون آتے ہی پوچھا جی خون آ گیا کیا کرے جی؟ نماز روزہ چھوڑ دے. خون آتے ہی بتا دیجیے نماز روزہ چھوڑ دے، حالانکہ ایسا نہیں. بات سمجھ میں آگی بھائی؟ آگے بڑھیں، آج کا سبق پڑھیں. تھوڑی سی توجہ آپ لوگوں کی زیادہ چاہیے ہوگی. آج کا سبق انتہائی اہم ہے، اور یہ جو سبق ہے اس سے زیادہ مزیدار آپ کہیں پڑھ نہیں سکیں کہ اتنا مزیدار یہ سبق ہے. اتنا مزیدار یہ سبق ہے کہ جس کی حد نہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ بیشتر اس کے اندر غلطیاں پائی جاتی ہیں. بیشتر کثرت سے غلطیاں اس میں پائی جاتی ہیں. چلیں جی آئیں. معتادہ کا خون آیا، ابتدا کا مسئلہ ہم نے بتا دیا، درمیان کا مسئلہ ہم نے بتا دیا. اب خون آ کے رک گیا. ٹھیک ہے جی. خون آ کر رک گیا تو اس کی 2 صورتیں ہیں. خون 10 دن سے کم پہ رکا، یا خون 10 دن سے زیادہ پہ رکا. یہ 2 صورتیں ہیں. 2 صورتوں کو سمجھیں گے، بڑے آرام سے سمجھیں گے. کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی بھاگنا دوڑنا نہیں ہے. بہت آسان ہے بہت. آج صورتیں سمجھیں گے، کچھ سوال حل کریں گے، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. آج آپ صورتیں سمجھیں، اور یہ صورتیں بہت آسان ہیں. آسان تو الگ ہے، دلچسپ بہت زیادہ ہے. دیکھیے جی، خلاف عادت جو خون آتا ہے وہ 10 دن پہ آ کے رک گیا. جسے خلاف عادت خون آیا، پیچھے ہم نے مسئلہ حل کیا، اور وہ خون آ کے رکا ہے 6 دن پہ، تو کیا کریں گے؟ دیکھیں جی، 6 دن پہ خون آ کے رک گیا تو 6 کے 6 دن کو حیض بنا دیں گے. ٹھیک ہے جی. 6 کے 6 دن کو حیض بنا دیں گے. پیچھے جو ہم مسئلہ پڑھ رہے تھے وہ قطعی فیصلہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، وہ ابتدائی فیصلہ تھا یا وسط کا فیصلہ تھا. یہاں 6 دن جو خون آیا ہے، ٹھیک ہے، اب 6 دن خون آ کے رک گیا، ہم 6 کے 6 دن کو حیض بنا دیں گے. بطور مثال ایک عورت ہے، اس کی عادت ہے 45 دن کی. ٹھیک ہے جی. اس کو 40 دن پہ خون آ گیا، اور معتادہ کتنے دن کی ہے؟ وہ 8 دن کی معتادہ ہے، لیکن اس کو 40 دن پہ خون آ گیا. جب 40 دن پہ خون آیا تو 5 اور 4 کتنے ہوئے؟ 5 اور 8 کتنے ہوئے؟ 13. ہاں جی. 5 اور 8 13 ہوئے. تو اب ہم کہیں گے نماز جاری رکھے گی. اب جب نماز جاری رکھے گی تو نماز پڑھتی رہی 5 دن قبلیہ کے، اور 1 دن اس کو، یعنی اس کو 5 دن ہی حیض آیا. ٹھیک ہے. اب وہ تو نماز پڑھتی رہی بیچاری، تو ہم کہیں گے نماز جو آپ نے 5 دن پڑھی ہے وہ آپ کی نماز جو ہے وہ ضائع ہو گئی، اور جو 5 دن آپ نے روزے رکھے ہیں ان 5 روزوں کی قضا کریں، اس لیے کہ آپ کی عادت بدل گئی. یعنی ہم نے جو پہلے حکم لگایا تھا وہ قطعی نہیں تھا. بات سمجھ گئے؟ دوبارہ سمجھو. ابھی ہم حکم جو لگائیں گے وہ قطعی حکم لگائیں گے. جی دوبارہ بتا. دیکھیں میں نے اس لیے کہا تھا پچھلا سبق آپ لوگوں کو ازبر ہونا چاہیے. دیکھیں بھائی، ایک عورت کی عادت ہے 45 دن اس کو خون آتا ہے.
ایک منٹ ہو گیا، پین تھوڑا سا موٹا کر لوں تاکہ میں مجبور ہو جاؤں بڑا لکھنے پر۔ ایک عورت کی عادت ہے 45 دن کی، ٹھیک ہے جی، 45 دن کی عادت ہے، اور اس کو خون آتا ہے 8 دن۔ 45 دن کی عادت ہے، خون 8 دن آتا ہے، 45 دن تو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو خون آیا 40 دن پہ، ٹھیک ہے، ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا نماز روزہ جاری رکھی۔ قبلیہ کتنے ہیں جی؟ بتائیے، قبلیہ کتنے ہیں؟ جواب دیجئے، جواب دیجئے جلدی سے، قبلیہ کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ، قبلیہ 5 ہیں، تو ہم کہیں گے نماز روزہ 5 دن تک جاری رکھے گی، نماز روزہ 5 دن تک جاری رکھے گی، لیکن اس بیچاری کو آیا خون 5 دن اور رک گیا، تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب ہوا کہ عادت بدل گئی، ٹھیک ہے، اس کا 5 دن حیض ہے، 5 دن آ کے رک گیا، اس کا مطلب ہے عادت بدل گئی تھی، اس نے جو روزے رکھے تھے ان کی قضا کرے، اور جو نمازیں پڑھی تھیں وہ نمازیں ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، جو اس میں روزے رکھے تھے اس کی قضا کرے، ٹھیک ہے، اگر اس میں طواف زیارت کیا تھا تو دوبارہ کرے۔ سمجھ رہے میری بات؟ کتنا اہم مسئلہ ہے، کتنا ضروری مسئلہ ہے، تو بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ تو یہ بات ہے۔ چلیں جی، ایک اور سوال حل کرتے ہیں۔ ایک عورت کی عادت ہے 25 دن طہر اور 7 دن حیض کی، ٹھیک ہے، 25 دن طہر اور 7 دن حیض کی، اس کو خون آ گیا 20 دن پہ، 20 دن پہ، تو قبلیہ کتنے ہوئے؟ 5 ہوئے، 5 جمع 7 کتنے ہوئے؟ 12، مجموعہ 10 سے بڑھ گیا، جب مجموعہ 10 سے بڑھ گیا تو نماز جاری رکھے گی، کتنے دن تک جاری رکھے گی؟ 5 دن تک جاری رکھے گی، ٹھیک ہے، اور اس کو خون آیا کتنا؟ خون آیا 4 دن، 4 دن خون آ کے رک گیا اس کا، اب یہ بیچاری کیا کرے گی؟ اب یہ کہیں گے کہ 4 دن اس کی عادت بدل گئی، 4 دن اس کا خون ہے اور باقی اس کا طہر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی پہلے ہم جو فیصلہ کر رہے تھے وہ فیصلہ بدل سکتا ہے، لیکن اب جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ بدلے گا نہیں، سمجھ رہے جی؟ چلے بھائی، پہلے فیصلے کو اب ایک طرف رکھتے ہیں، اب ہم فائنل فیصلے کی طرف آتے ہیں۔ پہلے جو فیصلہ ہوا وہ فوری طور پہ بتانے والا تھا، ٹھیک ہے، اب جو فیصلہ ہوگا یہ فائنل فیصلہ ہوگا۔ خلاف عادت جو خون آیا ہے وہ 10 دن سے متجاوز نہیں ہے، تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، مسئلہ آپ نے سمجھ لی، سمجھ رہے جی؟ مسئلہ آپ سمجھ چکے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ دیکھیں جی، ایک عورت کی عادت ہے 27 دن طہر، 7 دن خون کی، ٹھیک ہے، اس کو 20 دن پہ خون آ گیا، تو کتنے دن پہلے خون آیا؟ 7 دن پہلے خون آیا، لہٰذا ہم اس کو کہیں گے کہ 7 دن تک نمازیں جاری رکھے، اگر 7 دن کے بعد بھی خون آتا رہا ہے تو پھر نماز روزہ ترک کرے گی، ٹھیک ہے جی؟ اب کیا ہوا؟ اس کو خون 6 دن آ کے بند ہو گیا، اب ہم نے تو اس کو کہا تھا کہ نماز پڑھتی رہو، ہم نے اسے کہا تھا روزہ رکھتی رہو، لیکن اس کا 6 دن خون آ کے بند ہو گیا، یعنی 10 دن سے متجاوز نہیں ہوا، 6 دن خون آ کے بند ہوا، تو ہم کہیں گے کہ آپ کی نمازیں ختم، روزے دوبارہ رکھو، ٹھیک ہے جی، اس لیے کہ عادت اس عورت کی بدل گئی، پہلے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ نماز روزہ جاری رکھے گی، لیکن اب خون رکنے کے بعد اصل فیصلہ ہوگا۔ مولانا اشفاق صاحب نہیں سمجھ میں آیا؟ دوبارہ بتائیے، میں دوبارہ بتاتا ہوں، کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خون بند ہو یا کہ خون بند ہو یا کہ بعد نہیں دیکھیں گے کہ قبلیہ پہلے، سمجھ میں نہیں آیا آپ کا سوال، آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آیا۔
مولانا اشفاق صاحب کو تو سمجھ میں آ گیا، اور اوروں کو میرے خیال کنفیوژن اکثر پہلے آتا ہے تو نماز وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے نا. اکثر پہلے آتا ہے نماز روزہ آپ چھوڑ دیتے ہیں تو کل کا جو سبق میں نے پڑھایا تو وہ سارا بیکار گیا. ارے بھائی کل کا سبق اسی موضوع پہ تو پڑھایا تھا. یہی چیز تو بتائی تھی کہ قبلیہ اور عادت کے دنوں کو کاؤنٹ کیا جائے گا. خون آتے ہی نماز روزہ چھوڑ دینا، یہی تو بہت بڑی غلطی ہے ہمارے معاشرے میں. ہمارے علماء کرام یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں سب تقریباً سب علماء کرام پڑھنے والے ہیں، اور علماء کرام خون آتے ہی نماز روزہ چھوڑ دیتے ہیں. بھئی خون آتے نماز روزہ چھوڑ دیا آپ نے، تو یہ جو عادت بنی ہوئی ہے، یہ عادت کس لیے بنائی ہے؟ دیکھیں تو صحیح. یہ عادت ہے قبلیہ، اور اس کے اندر یہ چیزیں ہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو خون آتے ہی نماز روزہ چھوڑ دینا یہ کوئی سمجھنے کی بات نہیں. یعنی پہلے حکم قطعی تھا، اور اس کے بعد اب جو حکم ہوگا. مجھے آپ 2 منٹ دیجیے گا، ریکارڈنگ چلتی رہے گی. مجھے 2 منٹ دیجیے گا، اب ان سوالوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں 2 منٹ میں چلا 1 منٹ میں آپ. السلام علیکم. یہ جو مسئلہ ہے نا، اسی مسئلے کا تو میں رد کر رہا ہوں کہ خون آتے ہی ہم نماز روزہ چھوڑ دیں. یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کو جمع کیا جائے گا، قبلیہ اور عادت کو جمع کیا جائے گا. مجموعہ زیادہ ہوا تو نماز روزہ ترک کرے گی. ٹھیک ہے جی، یہ بات ہم نے سمجھنی ہے، اس کے بغیر نہیں. تو دیکھیں جی، خلاف عادت جو خون آتا ہے اس کی 5 صورتیں ہیں. 2 صورتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، یعنی 10 سے کم ہے. 10 سے کم ہے تو وہ ہم نے پڑھ لیا. 10 سے کم ہے ہم نے پڑھ لیا، لیکن آگے ہم تفصیل سے پڑھیں گے. یہ دیکھیے، ایام عادت کے موافق ہو، ایام عادت کے موافق نہ ہو، ایام عادت کے بالکل موافق. کیسے ہے اس کو ذرا سمجھیے، مزے کی چیز ہے، بہت مزے کی چیز ہے. آپ سمجھیں گے انشاءاللہ، آپ سمجھ میں آئے گا. بڑا زبردست اصول ہے. یہ دیکھیں، یہاں پر میں نے پورا ایک نقشہ بنایا ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ یہاں پر شروع ہو رہا ہے 1 2 3 4، یہ جو سب سے اوپر کی لائن ہے آپ کے سامنے، اس کو دیکھ کر بالکل بھی کنفیوز نہیں ہونا، بالکل بھی پریشان نہیں ہونا. میں موافقت سمجھانا چاہ رہا ہوں. موافقت کیا ہوتی ہے؟ ارے میں کہاں چلا گیا؟ ایام عادت کا خون جو آتا ہے اس کی 2 صورتیں ہیں. سب سے پہلے 2 صورتیں ہیں. تو یہ بھی تو آپ کہہ رہے تھے 5 صورتیں ہیں. افضلاً 2 صورتیں ہیں. خون رک گیا، خون رک گیا، اس کی 2 صورتیں ہیں. 10 دن سے زیادہ، یا 10 دن یا 10 دن سے کم آیا. ٹھیک ہے نا بھئی، 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں نا. جب رکا، کاؤنٹ کیا، 10 دن آیا یا 10 دن سے اوپر آیا. ٹھیک ہے جی، 10 دن آیا یا 10 دن سے اوپر آیا. یہ 2 باتیں سمجھ میں آ گئی. خون آ کے رک گیا، اب عورت نے اپنا پرچہ نکالا، چیک کیا تو 10 دن سے زیادہ آیا، یا 10 دن یا 10 دن سے کم آیا. 10 دن 1 منٹ آیا. ٹھیک ہے، لیکن یہ 10 پورے 10 دن آیا، یا اس سے نیچے آیا. سمجھ گئے بات بھائی؟ خون آ کے رک گیا تو اس کی 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے 10 دن سے زیادہ آیا، بھلے سے 1 منٹ آیا.
یا 10 دن سے کم آیا. دو صورتیں ہیں. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جواب دیجئے. یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ ہم آگے پڑھتے ہیں. یہ ایام حیض کا وہ مقام ہے جو سب سے زیادہ مشکل مانا جاتا ہے، لیکن آپ جب اس کو حل کریں گے تو آپ کہیں گے ارے یار یہ کون سا مشکل تھا، یہ تو بہت آسان ہے. کیونکہ جو مشکل چیز ہوتی ہے دلچسپ بہت زیادہ ہوتی ہے. دیکھیں 10 دن سے اوپر آیا. اب 10 دن سے اوپر آیا تو اب دیکھیں گے اس کی تین حالتیں ہیں. تین حالتیں ہیں. تین حالتیں کیسی ہیں؟ سب سے پہلی حالت، ایام عادت کے موافق آیا. ایام عادت کے موافق نہیں آیا، اور ایام عادت کے بالکل موافق نہیں آیا. پہلے اس کو سن لیں، میں اس کو سمجھاتا ہوں. ایام عادت کے موافق آیا، ایام عادت کے بالکل موافق نہیں آیا. ٹھیک ہے، ایام عادت کے یعنی مکمل طور پر موافق نہیں آیا. ٹھیک ہے، موافق تو آیا لیکن مکمل طور پر نہیں آیا. اور ایام عادت کے بالکل بھی موافق نہیں آیا. تین باتیں ہیں. ٹینشن نہیں لینی، سمجھنا ہے. ایک مثال، ایام عادت کون سے ہیں؟ ایام عادت یہ ہیں، یہ ایام عادت ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایام عادت ہیں آپ کے. ٹھیک ہے، اس کو خون ایسے آیا. یہ دیکھیں پورا ایام عادت کو کے موافق ہو گیا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ ایک صورت ہے کہ پورے ایام عادت کو گھیر لے. یہ پہلی چیز ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ دوبارہ بتاتا ہوں. ایام عادت یہ ہے، یہ کون سی تاریخ ہے؟ 11، 12، 13، 14، 15. ٹھیک ہے، خون یہاں سے شروع ہوا، 11ویں کو شامل ہوا، 12ویں کو، 13ویں کو، 14ویں کو، 15ویں کو اور 16ویں کو بھی. ٹھیک ہے، ایام عادت کو مکمل طور پہ گھیر لیا. اس کو کہتے ہیں ایام عادت کے موافق. بھی سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ بات واضح ہے؟ یہ ایک صورت ہے. دوسری صورت، ایام عادت میں آئے تو لیکن بالکل نہ آئے. بطور مثال یہ ایام عادت ہے نا، یہ ایک صورت ہوگی. اب دوبارہ ہم ایام عادت دوبارہ بناتے ہیں تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو. یہ ایام عادت ہے. ٹھیک ہے، خون شروع ہوا یہاں سے، خون شروع ہوا یہاں سے، یہ ایام عادت کے کم از کم 3 دن موافق آئے. ایام عادت کے کم از کم 3 دن موافق آیا. ٹھیک ہے جی، یہ دوسری صورت ہے. پھر موافقت اقل حیض کے مقدر ہو. موافقت اقل حیض کے بقدر ہو. کم از کم 3 دن آیا، چلو 4 دن آ گیا، چلو 5 دن آ گیا، لیکن 1 دن نہیں آیا، 1 منٹ نہیں آیا، 2 منٹ نہیں آیا. یہ دوسری صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہضم بھی ہم کریں گے، سوال بھی ہم کریں گے، ٹینشن لینے کی نہیں ہے. دوسری صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیں جی. نہیں سمجھ میں آئی دوبارہ بتائیں، ہم دوبارہ کریں گے کیونکہ یہی مزیدار ترین مقام ہے. آپ رات بھر کریں گے سوال اور آپ کہیں گے بھائی اللہ کرے سوال ختم ہی نہ ہو. یہ ایسے مزیدار سوال اس کے ہوتے ہیں. آگے آئیں جی. ایام عادت کے موافق بالکل بھی نہ آئے، یہ ایام عادت ہے. ٹھیک ہے، اور خون آیا کیسے آیا؟ خون ایسے آیا کہ وہ یہاں سے شروع ہوا اور 2 دن تک اٹیچ رہا، یا شروع ہوا اور اس کے مطابق آیا ہی نہیں، اس کے مطابق بالکل بھی نہیں آیا، یا 2 دن 3 دن پورے نہیں آیا. تو یہ 3 صورتیں بن گئی. دوبارہ کر لیتے ہیں، بالکل دوبارہ کر لیتے ہیں.
3 بار کہیں گے، 4 بار کہیں گے. یہ ایام عادت ہے. یہ 10 دن سے اوپر کی بات ہو رہی ہے جی. یہ ایام عادت ہے. جو خون آیا وہ اس نے پورے ایام عادت کو گھیر لیا. یہ پہلی صورت ہے، پورے ایام عادت کو اس نے گھیر لیا. یہ دوسری صورت ہے، پورے ایام عادت کو نہیں گھیرا بلکہ 3 دن یا 4 دن کو گھیرا. ٹھیک ہے جی. یا یعنی پورے دن کو نہیں گھیرا بلکہ سے 1 منٹ کم کیا. ٹھیک ہے جی. یہ صورت ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایام عادت کی موافقت نہیں کی، بالکل بھی نہیں کی. وہاں پہ ایام عادت کی جزوی موافقت ہو رہی تھی، یہاں ایام عادت کی بالکل یا ناموافقت ہو رہی ہے. چلے جی، آئیں نقشے کی طرف آئیں اور اچھے طریقے سے سمجھیں اس کو، اور اچھے طریقے سے. عادت حیض کتنی؟ دیکھیں یہ مہینے کا پورا پورا مہینہ ہے. 1 2 3 4 5 6 7. یہ میرا کرسر آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ دیکھیں، 1 2 3 4 5 6. یوں چلتا چلتا یہ پورا مہینہ 30 تک چلا گیا. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کو نظر آنا چاہیے، سمجھ میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے اندر اس خاتون کو 13 14 15 16 17 18 19 20 ان دنوں میں اس عورت کو حیض آتا تھا. ٹھیک ہے جی. ان دنوں میں اس عورت کو حیض آیا. ٹھیک ہے. پچھلے دفعہ ان دنوں میں حیض آیا. ٹھیک ہے. لیکن اس مرتبہ کیا ہوا؟ اس مرتبہ خون شروع ہوا 3 دن پہلے. یہ دیکھو، 3 دن پہلے خون شروع ہوا اور اس نے یہ مکمل دنوں کو گھیر لیا. یہ مکمل دن، اس میں بھی خون آیا، اس میں بھی خون آیا، اس میں بھی خون آیا، اور اس تاریخ تک خون آیا. ٹھیک ہے جی. اس عورت کو 12 دن خون آیا. ٹھیک ہے. تو ایام عادت جو تھے وہ 13 سے 20 تک تھے، وہ مکمل کے مکمل آگے اس کے اندر. سمجھ رہے جی؟ وہ مکمل کے مکمل اس کے اندر آگے. جب مکمل کے مکمل اس کے اندر آگے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلی صورت بن گئی. لا الہ الا اللہ. بات سمجھ میں آگئی بھائی؟ سوال کریں گے انشاءاللہ ہضم بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب یہ سوال کرتے ہیں ہم لوگ. چلے بھی آئیں سوال کرتے ہیں، اسی کلیے کا سوال کرتے ہیں. سوال کریں گے انشاءاللہ پوری بات آ جائے گی، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. ٹینشن نہیں لینا. ایک عورت ہے، اس کی عادت ہے عادت طہر 25، عادت حیض 6 دن. ٹھیک ہے جی. خلاف عادت 20 دن پہ خون آیا اور خون جو تھا وہ 11 دن جاری رہا. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے پاس سوال آ گیا. سوال کے اندر کیا اضافہ ہوا ہمارے پاس؟ کیا اضافہ ہوا بتائیں گے؟ پہلے ہم یہاں تک سوال کر رہے تھے، یہاں تک سوال کر رہے تھے نا. پہلے ہم یہاں تک سوال کر رہے تھے. اب سوال میں یہ اضافہ ہو گیا ہمارے پاس کہ 11 دن خون ہمارے پاس آ گیا. کتنے دن خون آیا؟ اس کا اضافہ ہو. یہاں تک تو آپ لوگ حل کر چکے نا؟ ہاں جی. اب آئیں، اس کے نیچے ہم نے 3 لائنیں لگانی ہیں. ہم نے لائن لگانی ہے. ایک عادت لائن ہے قبلیہ کی، ایک لائن ہے عادت کی، اور ایک لائن ہے بعدیہ کی. قبلیہ کی لائن میں ہم دیکھیں گے کہ قبلیہ کتنا ہے. بتائیں جی، یہاں پر قبلیہ کتنا ہے؟
یہ خون اس کو 12 دن آیا، 12 دن آیا. بتائیں قبلیہ کتنا ہے؟ ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. میں تھوڑا سا مایوس ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. قبلیہ 5، عادت کتنی ہے؟ لکھیں عادت 6. ٹھیک ہے، دیکھیں قبلیہ 5 ہے، قبلیہ 5 ہے اور عادت 6 ہے. نہیں فی الحال نہیں، عادت پہ مت جائیں. قبلیہ 5 یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ چلے آئیں بھائی. قبلیہ خون 12 دن اور قبلیہ 5 منفی کریں کتنا ہوا؟ 7 ہو گیا. جو 7 ہے یہ خون کے برابر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ 7 اس حیض کے برابر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ زیادہ آ رہا ہے. زیادہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے عادت حیض کو ایام خون نے گھیر لیا. زیادہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب خون نے گھیر لیا، تو اس کا مطلب ہے 6 لکھ دیں یہاں پر اور 7واں ایک نمبر یہاں پر آ جائے گا. 6 اور 7 تو قبلیہ 5، 6 دن حیض اور 1 دن بعدیہ. سمجھ رہے جی؟ یہ سمجھ میں آیا؟ ہم اس کو دوبارہ کریں، آپ بتائیں تو ہم اس کو دوبارہ کریں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں دوبارہ کرتے ہیں، حوصلہ رکھیں. ہم نے 3 باتیں نکالنی ہے یہاں پر. خون کتنا دن آیا؟ 12 دن آیا. ابھی ہم 12 سے حل نہیں کریں گے، ابھی ہم 14 سے حل کریں گے. خون 14 دن آیا. ٹھیک ہے، خون 14 دن آیا. قبلیہ نکالیے. 25 جمع 20، 25 منفی 20، عادت منفی خلاف عادت. قبلیہ 5. ٹھیک ہے، قبلیہ 5 خون کتنا آیا؟ 14 دن آیا. اس میں سے قبلیہ نکالیں. قبلیہ نکالا تو ہمارے پاس جواب آیا 9. 9 عادت حیض سے بڑا ہے چھوٹا ہے؟ بڑا ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کو اس سے منفی کریں گے، جواب آیا 3. 6 کو عادت میں لکھ دیں گے اور بعدیہ 3. ٹھیک ہے جی. ایک سوال پھر حل کرتے ہیں، ایک سوال اور حل کرتے ہیں. اس کو دیکھ لیجئے، اسکرین شاٹ لے لیجئے، اس کو سمجھیے گا، تھوڑا سا دھیان لگائیے گا. بہت دلچسپ سوال ہے، دلچسپ سوال ہے. اچھے سے کریں گے سمجھ میں آئے گا، مزہ آئے گا آپ لوگوں کو. اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور جیسے کل کسی نے گروپ میں بھی بھیج دیا تو گروپ میں بھیج دیں اسکرین شاٹ لے کے، تاکہ سب اس کو سمجھ لیں. چلیں جی آگے بڑھیں. چلیں بھائی ایک اور سوال. عادت طہر 30 دن، عادت طہر 30 دن، عادت حیض 7 دن، خلاف عادت 25 دن. خلاف عادت 25 دن خون آیا، 25 دن پہ خون آ گیا. لیکن خون آیا کتنا؟ خون آیا 13 دن. ٹھیک ہے جی. سیدھا ہم نے خون کے نیچے 3 لائنیں لگا دینی ہیں: قبلیہ، عادت اور بعدیہ. قبلیہ، عادت اور بعدیہ. قبلیہ کتنا ہے جی؟ یہ آپ بتائیں گے مجھے. قبلیہ کتنا ہے بتائیے ذرا. 25 منفی 3 برابر ہے 5 کے. قبلیہ 5. قبلیہ کتنا ہوا؟ قبلیہ 5 ہو گیا. قبلیہ 5 ہو گیا. خون کتنے دن آیا؟ 13 دن آیا. 13 میں سے 5 نکالے کتنے بچے؟ 8. ٹھیک ہے، 8 آگے. عادت حیض اس میں شامل کریں، عادت حیض کو منفی کریں، 1 بچ گیا. اس کا مطلب ہے کہ عادت حیض 7 دن اور بعدیہ 1 دن.
سمجھ رہے جی؟ قبلیہ بعدیہ نکالنے کا طریقہ، قبلیہ بعدیہ نکالنے کا طریقہ، قبلیہ بعدیہ نکال، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ لوگ حل کر رہے ہیں، قبلیہ بعدیہ نکالنے کا طریقہ سمجھ رہے جی؟ سوال حل ہو گیا، بس آسان سی بات ہے، قبلیہ اور بعدیہ میں اگر کوئی نمبر ہے تو وہ استحاضہ ہے، اور عادت اگر مکمل ہے تو وہ حیض ہے، ویری سمپل، بہت آسان، بہت آسان۔ اور سوال کریں گے، 10 سوال کرنے ہیں ہم نے جی، 10 سوال اس کے کرنے ہیں، 10 سوال گھنٹوں منٹوں کے کریں گے، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ سوال کرنے لگے ہیں جی، عادت طہر، عادت جو چینج ہوتی ہے، اب بتاؤں گا، پہلے آپ سوال سمجھ لو پھر ہم بتاتے ہیں اس کا حکم بتائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا تب حکم سمجھنا آسان ہے، ورنہ آپ کہیں گے "اوہ، اتنا مشکل لفظ بول دیا، اب کیا بنے گا ہمارا جی"۔ 32 دن کی عادت ہے، 32 دن کی عادت ہے، اور حیض کی عادت ہے 5 دن کی، اور خلاف عادت خون آیا ہے 30 دن پہ، خلاف عادت 30 دن پہ خون آیا کتنا ہے؟ خون آیا ہے 11 دن۔ سیدھا سیدھا پہلا کام، 3 لائنیں لگائیں گے، اس کے نیچے قاف لکھیں گے، اس کے نیچے عین لکھیں گے، اس کے نیچے با لکھیں گے، قبلیہ، عادت، بعدیہ، سیدھی سیدھی لائنیں لگائیں گے، قبلیہ، عادت، بعدیہ۔ سمجھے؟ قبلیہ، عادت، بعدیہ، قبلیہ 2، عادت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بعدیہ ہے، بلدیہ نہیں ہے بھائی۔ دیکھیں قبلیہ کتنا ہے؟ 5، نہیں، قبلیہ کتنا ہے؟ 2، عادت کتنی ہے؟ 5، اور بقیہ 4، سمجھ رہے ہیں جی؟ نکالا ہم نے کیسے؟ عادت ہم نے بنائی 2، 11 میں سے 2 نکالے، کتنے بچے؟ 9، اس میں سے عادت منفی کی تو 4، ٹھیک ہے، عادت، قبلیہ، اور یہ سب آ گیا۔ اب ان سب کا مجموعہ دیکھیں، 4 جمع 5 9، 9 جمع 2 11، 11 دن مکمل ہونے چاہیے جی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صحیح سمجھ گئے آپ لوگ، صحیح سمجھ گئے بھئی۔ کون ایسا ہے جس کو نہیں سمجھ میں آیا؟ ہم دوبارہ سمجھاتے ہیں، کوئی ایسا ہے وہ بندہ میسج کرے جس کو سمجھ میں نہیں آیا، ہم اس کو بھی بتائیں گے بھئی آپ کو سمجھ میں آیا، ماشاءاللہ آپ حل کر رہے ہیں، اس سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، جن کو سمجھ میں نہیں آیا وہ بتائیں۔ اچھا آ گیا، چلے جی، جب اچھا آ گیا تو ایک اور سوال کریں۔ طہر کی عادت کتنی ہے؟ 30 دن، 30 دن طہر کی عادت ہے، اور حیض کی عادت ہے 7 دن، اور خلاف عادت خون آیا ہے 28 دن پہ، اور خون آیا ہے 14 دن۔ سیدھی سیدھی 3 لائنیں بنائیں گے، قبلیہ، عادت، اور بعدیہ کی، قبلیہ، عادت، اور بعدیہ کی، ٹھیک ہے جی؟ قبلیہ، عادت، بعدیہ، کتنا قبلیہ ہے جی؟ لگائیے قبلیہ، اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، 2، ہاں ماشاءاللہ، 2 قبلیہ، عادت 7، اور بعدیہ 5، ٹھیک ہے جی؟
مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ دیکھیں جب یہ صورت ہو، اس صورت میں مین اور مرکزی کردار یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایک اور سوال لکھیے، ماشاءاللہ میں سوال تبدیل کروں، سوال بالکل میں تبدیل کروں. طہر کی عادت ہے 33 دن کی، اور خون کی عادت ہے 6 دن کی، اور خلاف عادت خون آیا ہے لیکن 33 دن پی آیا ہے. لیکن آیا کتنا ہے؟ خون آیا 12 دن. اب ہو گیا مسئلہ گڑبڑ. اب یہ بھی تو خلاف عادت ہے. جب یہ خلاف عادت ہے، کیسے خلاف عادت ہے؟ آیا 12 دن. اب کیا کریں گے؟ اب تو قبلیہ، عادت اور بعدیہ. میں کیا کہہ رہا تھا؟ مرکزی کردار یہ ہے، مرکزی کردار یہ ہے. اب آئیں مرکزی کردار کی طرف. دیکھیں جی، قبلیہ کوئی نہیں، عادت مکمل 6 دن، اور بعدیہ کتنا ہوا؟ 12 منفی 6 کتنا ہوا؟ 6. 6 تو ابتدا کے 6 دن حیض اور بعد کے 6 دن استحاضہ. ٹھیک ہے؟ قبلیہ 0. سمجھ رہے ہیں جی؟ بات کلیئر ہے؟ آسان ہے نا؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے نا بھائی؟ کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی؟ میرا مقصد یہاں پر آسانی بتانا ہے تاکہ ہم آسان سے آسان طریقے سے اس کو پڑھ سکیں. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، تو وہ گھبرائیں نہیں، پریشان ہو، اپنی پریشانی مجھے ان باکس کریں، بتائیں، میں انشاءاللہ ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. چلیں جی، ایک اور سوال کرتے ہیں. اس نسل کا ایک آخری سوال، اس نسل کا ایک آخری سوال، یعنی اس نسل کا نہیں، اسی نسل کا سوال ہم کر رہے ہیں. آخری سوال، جو آخری 9 ہے ہم اس کی طرف جاتے ہیں. عادت طہر 27 دن کی ہے. خون کتنے دن آتا ہے؟ 5 دن آتا ہے. ٹھیک ہے. خلاف عادت خون آیا ہے لیکن آیا 27ویں دن پر ہی ہے. ٹھیک ہے. اور خون کتنا آیا ہے؟ 11 دن آیا ہے. کریں بھائی. قاف عین با، قاف عین با. ہمارے استاد اس کو فرماتے تھے، مفتی احمد ممتاز سے میرے استاد جی ہیں، فرماتے تھے قاف عین با نکالو، قاف عین با. قبلیہ، عادت، بعدیہ. قاف عین با، قاف کچھ بھی نہیں. ہاں ماشاءاللہ جواب آ گیا. 056 056 056 056. ماشاء اللہ آپ لوگ سمجھ گئے. قاف عین با 056. ٹھیک ہے جی، قاف عین با 056. بات امید ہے الحمدللہ آپ کو سمجھ میں آ گئی. اس نسل کا ایک آخری سوال، اس نسل کے 2-3 آخری سوال کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. عادت طہر 30 دن، عادت طہر 30 دن. عادت حیض 5 دن. ٹھیک ہے جی. خلاف عادت، خلاف عادت 19 دن پہ آ گیا. اور خون کتنا آیا؟ 11 دن. جی. قاف عین با نکالیے، قاف عین با نکالیں. حل کریں پھر دیکھیں کون سی صورت. پہلے حل کریں، سوال کو سیدھے سے دیکھ کے حل کریں. ابھی میں ایک صورت کرا رہا ہوں تو میں دوسری صورتوں کی طرف کیوں جاؤں گا بھائی؟ قاف عین با نکالیں، سیدھا سیدھا قاف عین با نکالیں. صورتیں ہم بعد میں دیکھیں گے. قبلیہ 11. ارے قبلیہ 11 کہاں سے ہو گیا؟ او ہو، میں نے سوال غلط کر دیا. معذرت معذرت، سوال غلط کر دیا میں نے. آپ کا سوال صحیح تھا کہ میں کون سی صورت کی طرف. عادت طور 25 دن ہے جی.
عادت طور 25 دن. اب سوال حل کریں. میں نے سوال غلط دیا ہے. ہاں آپ کنفیوز ہو گئے. میں نہیں چاہ رہا تھا آپ لوگ کنفیوز ہو. سوال میں نے غلط دیا. اب سوال حل کریں. عادت طور 25 دن، عادت حیض 5 دن، خلاف عادت 19 دن پہ آیا. کریں 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 شاباش. 11-5. ارے بھائی قبلیہ 6-5-0. 6-5-11 کہاں سے بنا دیا سید مشتاق صاحب؟ 6-5-11 کیسے بنا دیا آپ نے؟ 6-5-11 تو 22 دن ہو گئے. خون آیا 11 دن ہے. 6-5-6. 6-5-6 تو آپ 17 دن بنا دیا آپ نے. قبلیہ 6، عادت 5، اس کے بعد بادیہ 6. یہ تو آپ نے کتنے دن بنا دی؟ 6-5-0 ہے. دیکھیں جی قبلیہ کتنے ہوئے؟ 25-19 6. اور ایام عادت میں 5 دن مکمل آیا. بادیہ کچھ بھی نہیں ہے. تو 6-5-0. سمجھ رہے؟ پچھلے سوال میں ہم نے کیا کیا تھا؟ پچھلے سوال میں ہم نے قبلیہ 0 کیا تھا. اس سوال میں ہم نے بادیہ 0 کیا. ٹھیک ہے، بادیہ 0 کیا. تو یہ ساری صورتیں اس سوال کی. سمجھ رہے جی؟ ایک اور سوال اس صورت کا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں. عادت ہے 30 کی، خون آتا ہے 6 دن، اور خلاف عادت 25 دن پہ خون آ گیا، اور خون آیا ہے 11 دن. ہاں جی، نکالے قبلیہ بادیہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ. نکالیں جلدی نکالیں. ابھی تو آپ لوگ ماہر ہو گئے نا بھائی، ابھی اتنی دیر کیوں لگا رہے ہیں؟ 5-6-0. قبلیہ 5، عادت 6 اور 0. 6-5-11 ہو گیا نا، مکمل ہو گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. AH قبلیہ 5، عادت 6، قبلیہ 5 ہے 6. آپ لوگوں نے یہ سوال سمجھ لیے. اب آئیں حکم کی طرف. یہ دیکھیے یہاں پر طہر 30 دن ہے. اس سوال کی طرف متوجہ ہوں. طہر 30 دن ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. طہر 30 دن، عادت حیض 7 دن، خلاف عادت 28 دن، خون 14 دن آیا. اس نے ایام عادت کو مکمل کا مکمل گھیر لیا. جہاں پر خون ایام عادت کو مکمل گھیر لے تو وہاں پر عادت، دیکھیں عادت میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. عادت میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. عادت عددن ہوتی ہے اور عادت زمانن ہوتی ہے. یہ بڑا نہیں ہو سکتا اس لیے میں نے ایسے ہی لکھا ہے. عادت عددن ہوتی ہے اور عادت زمانن ہوتی ہے. عددن کا مطلب ہے 5 دن، 6 دن، 7 دن، 8 دن، 9 دن، 10 دن. ٹھیک ہے، یہ عدد ہے. ٹھیک ہے، عادت عددن ہوتی ہے. اور عادت زمانن ہوتی ہے. کیا کون سا مطلب یہ 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ، 16 تاریخ کو اس کی عادت آتی ہے. تو عادت میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، عددن اور زمانن. عددن اور زمانن. سمجھ گئے بھائی؟ عادت میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، عددن اور زمانن. عددن سمجھ گیا، زمانن سمجھ میں آ گیا؟ ہاں جی بتائیے، دوبارہ بتاؤں. عددن و زمانن. عددن و زمانن. عددن 6 دن، 7 دن، 8 دن، 5 دن، 3 دن، یہ عادت عددن ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور زمانن، زمانن کا مطلب ہے کتنے دن میں، کون سی تاریخ میں عادت بنتی ہے. کون سی تاریخ سے آپ لوگ کنفیوز مت ہوئیے گا. یعنی عادت 24 دن کے بعد آتی ہے. یعنی طہور کتنے دن کے بعد آتا ہے. زمانن کا مطلب ہے طہور کتنے دن کا ہے. ٹھیک ہے، یعنی عادت 6 دن کی ہے، آتی کتنے دن کے بعد ہے؟ 24 دن کے بعد آتی ہے. ٹھیک ہے.
تو 24 دن زمانن ہے، ٹھیک ہے، 6 دن حیض کے، 24 دن طہور کے، یہ 24 دن ہے یہ زمانن ہے، یعنی 24 دن کے بعد حیض آتے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں؟ بات واضح ہے؟ عددن کا مطلب ہے خون کے اعتبار سے، اور زمانن کا مطلب ہے طہور کے اعتبار سے۔ بات واضح ہو گئی؟ دوبارہ سمجھاؤں، عددن و زمانن، عددن و زمانن، عددن یعنی ایام، زمانن یعنی مقدار تاریخ۔ نہیں یہ مشکل ہو جائے گا، شاید سب آپ کی اصطلاحات بہت اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ عادت عددن ہوتی ہے، یعنی اس عورت کو 5 دن 15 گھنٹے 45 منٹ خون آتا ہے، اور کتنے عرصے کے بعد آتا ہے؟ 24 دن 5 گھنٹے 45 منٹ کے بعد آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں عددن، اس کو کہتے ہیں زمانن، یہ زمانن ہے اور یہ عددن ہے۔ بات سمجھ میں آگے بھائی؟ آگے بڑھیں، عددن کو آپ نے سمجھ لیا، زمانن کو آپ نے سمجھ لیا۔ جب بھی خلاف عادت 11 دن خون بن گیا، جب بھی یہ عادت کو گھیر لے گا، یہ خون عادت کو گھیر لے گا، تو عادت عددن و زمانن برقرار رہے گی، عادت عددن و زمانن برقرار رہے گی۔ جب بھی یہ خون کو گھیر لے گا، عادت عددن و زمانن برقرار رہے گی۔ پریشان نہیں ہو، سوال کریں۔ عادت طہر کتنی ہے؟ 25 دن کی ہے۔ خون کتنے دن آتا ہے؟ خون آتا ہے 7 دن۔ خلاف عادت 23 دن پہ خون آیا، اور خون کتنے دن آیا؟ 11 دن آیا۔ ہاں جی، قبلیہ نکالیں۔ سوال میں آپ کے ساتھ سمجھوں گا۔ آواز نہیں آ رہی، اوہو بھئی، یہ تو وہ چیز ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ سبق آپ لوگوں کے ذمہ لازم ہوگا کہ آپ اس کی ریکارڈنگ لازمی سن لیں، تاکہ آپ کے پکے ذہن میں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ قاف عین با نکالیے، قاف عین با نکالیں جی۔ قبلیہ 2، عادت 7، 2۔ دیکھیں، خون نے اس کو گھیر لیا، عادت کو گھیر لیا۔ جب عادت کو گھیر لیا خون نے، تو عادت عددن و زمانن برقرار ہے، عادت عددن و زمانن برقرار ہے، ٹھیک ہے جی۔ خون کو مکمل کا مکمل گھیر لیا، تو جب یہ صورت ہوگی، عادت عددن و زمانن برقرار رہے گی۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ مطلب یہ ہے کہ 2 دن استحاضہ پہلے کا، 2 دن استحاضہ بعد کا، 7 دن حیض ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ عادت عددن و زمانن برقرار ہے، یعنی عادت اس عورت کی یہی رہے گی، اگرچہ اس کو 23 دن پہ خون آئے، لیکن عادت برقرار۔ سمجھ رہے جی؟ عادت برقرار رہے گی۔ لا الہ الا اللہ، بھائی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ چلے جی، اب میں آپ کو جو سوال لکھواؤں گا، اس سوال کا جواب آپ نے یہ لکھنا ہے کہ قبلیہ اتنا، عادت اتنا، بعدیہ اتنا، عادت عددن و زمانن برقرار رہے گی۔ ٹھیک ہے جی، سوال حل کرنے کو تیار ہیں آپ لوگ؟ سوال حل کریں گے بھائی؟ چلیں بھائی۔ عادت طہر عادت طہر 27 دن، عادت حیض 6 دن، ٹھیک ہے۔ خلاف عادت 25 دن،
اور خون آیا 14 دن. جی یہ مسئلہ حل کریں اور حکم بتائیے. قاف عین با بتائیں. میرے خیال میں ہم پہلی صورت میں آج پورا دن گزار دیں گے. میں نے آج تینوں صورتیں پڑھانی تھی تاکہ ہمارے پاس وقت بچ جاتا، لیکن چلیں اس کے اوپر مشق آپ کی اچھی ہو جائے گی. کل جمعے کا دن ہے، ایک بس ہمارے پاس چند دن ہے، ہم اس کو مکمل کریں گے تاکہ بات اچھے سے ہمیں سمجھ میں آئے. 2 6 6 2 6 6 عادت عددن و زمانن برقرار. عددن و زمانن برقرار. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کا مطلب ہے سب کو یہ سمجھ میں آ گیا. اب ہم نے اس کی مزید پریکٹس کرنی ہے، اور مزید پریکٹس ہم نے اس طریقے سے کرنی ہے کہ ایک اور سوال لکھیے. دیکھیں اصل سوال ایسے نہیں ہوتے، ابھی ہم کر رہے ہیں اصلی سوال. آپ ذرا دیکھیں نا، ایک عورت کو خلاف عادت خون شروع ہو گیا اور وہ طواف زیارت کرنے جا رہی ہے. اب آپ اس کے لیے کیا فیصلہ کریں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عادت کیا ہوتی ہے. دیکھیں عادت کتنی اہم ہے، کتنی اہم ترین عادت ہے. چلیں جی، عادت طہر 25 دن 12 گھنٹے 50 منٹ، اور عادت حیض 6 دن 17 گھنٹے 15 منٹ. ٹھیک ہے جی. خلاف عادت اس کو خون آیا ہے 24 دن 15 گھنٹے 40 منٹ پہ. 24 دن 10 گھنٹے 40 منٹ پہ اس کو خلاف عادت خون آیا. اور خون آیا کتنا ہے؟ خون آیا ہے اس کو 11 دن 11 گھنٹے 11 منٹ. یہ اس کو خون آیا. اب ہم نے اس کا قبلیہ نکالنا ہے، عادت نکالنی ہے، بعدیہ نکالنا ہے. بالکل بھی ٹینس نہیں ہونا. قبلیہ نکالنے کا کلیہ، عادت منفی خلاف عادت، یہی تھا نا. عادت منفی خلاف عادت. 25 12 50 منفی 24 10 40. ذرا نکالیں جی. ماشاء اللہ. 10 منٹ 2 گھنٹے اور 1 دن. قبلیہ کتنا ہوا؟ 1 دن 2 گھنٹے 10 منٹ. یہ قبلیہ ہوا. سمجھ گئے بھائی؟ 1 دن 2 گھنٹے 10 منٹ یہ قبلیہ ہوا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. اب اس قبلیہ میں خون کتنا آیا ہے؟ خون کتنا آیا؟ یہ آیا نا. ٹھیک ہے جی. خون کتنا آیا؟ یہ آیا. دیکھیں ہم اس کو ڈائریکٹلی 6 کو ادھر پٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم پٹ نہیں کریں گے، ہم اس کو نہیں رکھیں گے. ہم پورے ضابطے سے چلیں گے تاکہ آگے کے سوالات ہمیں اچھے سے سمجھ میں آئے. 21 دن 10 گھنٹے کیسے لکھ دیے بھائی آپ نے؟ 21 دن 10 گھنٹے تو نہیں ہے نا. دیکھیں جی، پھر میں نے چھوٹا لکھنا شروع کر دیا. بہت مزیدار سوال ہے جی. 11 11 11. ٹھیک ہے، اس میں سے آپ نکالیں قبلیہ کو. کتنا خون بنا دی؟ اس میں سے قبلیہ نکالے. 11 میں سے 10 نکالے، 1 گھنٹہ بچ گیا. 11 میں سے 2 نکالے، 9 گھنٹے بچ گئے. 11 میں سے 1 نکالا، 10 بچ گیا. تو 10 9 ٹھیک ہے. اب اس میں سے حیض کو منفی کریں، اس حیض کو اٹھائیں اور منفی کریں. 6 17 51. 6 17 51 منفی کیسے کریں جناب؟ یہ تو اتنا بڑا ہے. اب اس میں سے ادھر سے گھنٹہ لیا، یہ 61 منٹ ہو گئے، یہ 8 گھنٹے رہ گئے.
61 منٹ میں سے 51 منٹ نکالے تو 10 بچ گئے، 10 منٹ بچ گئے۔ 8 گھنٹے ہیں، اس میں سے 17 گھنٹے نہیں نکل سکتے، یہاں 9 رہ جائیں گے، اس کو 24 کر دیں۔ 24 × 8 کتنے ہوئے جناب؟ 24 × 8 32 ہوئے، 32 میں سے 7 نکالو تو کتنے بچے؟ 15 گھنٹے بچے۔ 9 گھنٹوں میں سے تو یہ 3، تو مطلب ہوا بادیہ 3 15 10 اور 6 17 51۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ایک دن 2 گھنٹے 10 منٹ استحاضہ، 3 دن 15 گھنٹے 10 منٹ استحاضہ، اور یہ اس کا حیض ہے، عادت عددن و زمانن برقرار۔ حضرت 15 ہے، کیا 15 ہے جی؟ اچھا ہم نے 51 لکھ دیا، چلو یار اس کو 51 کر لو تاکہ سوال آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اس کو 51 کر لیتے ہیں جی، ٹینشن کا ایک ہی، ہم نے یہاں پر غلطی سے 51 لکھا، ہمارا سوال ہماری مرضی، جو مرضی کریں بھائی۔ چلیں، تو سمجھ میں آ گیا بھائی؟ سمجھ میں آ گیا؟ اس سوال کو سمجھ لیجئے، ہم ایک اور سوال کرتے ہیں، ایک اور سوال کرتے ہیں، پھر آپ سے سوال کرائیں گے، اس کے بعد چھٹی۔ کل بھی کسی نے کہنا شروع کر دیا تھا چھٹی، میرے خیال کوئی تو چھوٹا بچہ تھا جو سمجھ رہا تھا سوال، بڑے بڑے لوگ تو چھٹی کا نہیں بولتے ہیں۔ دیکھو جی، ہمارے پاس سوال ہے، عادت طہر کتنی ہے؟ 25 دن 10 گھنٹے 15 منٹ، اور حیض کی عادت ہے 6 دن 15 منٹ، اور خلاف عادت جو خون آیا ہے وہ آیا ہے 23 دن 12 گھنٹے، 23 دن 2 گھنٹے اور 10 منٹ، خلاف عادت خون آیا ہے۔ اور خون کتنا آیا ہے؟ خون آیا ہے 11 دن 11 گھنٹے 11 منٹ، آسان عدد لکھا ہے تاکہ سوال اچھے سے ہم سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہے، اب جو 11 دن سے اوپر آ گیا، 10 دن سے اوپر آ گیا، اب ہم نکالیں گے قبلیہ بعدیہ۔ قبلیہ نکالیں جناب، قبلیہ ہم نے اوپر ادھر رکھا، 25 10 اور 15 منفی 23 2 اور 10، یہ ہم نے قبلیہ لکھا۔ ٹھیک ہے جی، قبلیہ ہم نے جب رکھا تو 10 میں سے 15 میں سے 10 نکالے تو 5۔ ٹھیک ہے جی، 10 میں سے 2 نکالے تو کتنے بچے؟ 8، اور 25 میں سے 23 نکالے تو بچے 2، تو قبلیہ کتنا ہوا؟ 2 8 اور 5۔ ٹھیک ہے جی، صحیح حل کیا میں نے، 2 8 اور 5، یہ قبلیہ ہو گیا۔ اب دیکھو جی، 11 11 11، اس میں قبلیہ کو منفی کریں، قبلیہ کو منفی کیا تو 2 8 اور 5 ہے۔ ٹھیک ہے جی، 11 میں سے 5 نکالے کتنے بچ گئے؟ 6، 11 میں سے 8 نکالے کتنے بچ گئے؟ 3، اور 11 میں سے 2 نکالے تو کتنے بچ گئے؟ 9، تو اس کا مطلب ہے 9 ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور ایام عادت نکالیں اس میں سے، ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دیکھیں میں آرام سے سمجھا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ یہاں 2 گھنٹے رہ گئے، یہ 60 منٹ ہیں، 66 ہوئے، 66 میں سے 15 نکالو کتنے بچے جناب؟ 49، ایسے ہی 49 ہی بچ رہے ہیں۔ 66 میں سے 15 نکالیں، نہیں نہیں، 1 اور 51 بچ رہے ہیں، 51 بچے،
2 में से 0 निकाले 2 बचे, 9 में से 6 निकाले 3 बचे। तो बादिया 3, 2, 51 और आदत कितना है 6, 0, 0, 15। ये आदत बन गई। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब है कि ये इस्तेहाजा और ये हैज है। तो ये देखो कितना अहम मसला है, कितना जरूरी मसला है कि दरमियान के दिन हैज हैं और शू और आखिर में इस्तेहाजा हो रहा है। या अल्लाह या अल्लाह। अच्छा, इसको टैली भी करना होता है। इसको इसके साथ जमा करें, तीनों को जमा करें, 11 11 11 ही आना चाहिए। ठीक है जी। तो ये सवाल है, हमने किया है, और इससे हमें समझ में आया कि कौन से अयाम में किन आयाम को हम इस्तेहाजा बनाएंगे और किन आयाम को हम हैज बनाएंगे। चुनाचे आदत इसकी यही बरकरार रहेगी। इस औरत की आदत तोहर में ये रहेगी और हैज में ये रहेगी, आदत इसकी बरकरार रहेगी। भाई समझ में आ गया आप लोगों को? कौन है भाई जिसको समझ में नहीं आया? समझ में आ गया हो तो इंशाल्लाह हम अभी सवाल हल करते हैं। वक्त हमारा पूरा हो गया। मैं आपको सवाल दे देता हूं, ठीक है? आप लोग ये सवाल लें और इन सवालात को हल करें। ग्रुप में मैं अभी अभी वक्त के साथ ही सवालात भेज दूंगा। आप लोगों ने वो सवालात करने हैं, वो सारे के सारे सवालात इसी तरीके से हल होंगे। देखें, ये आपको देखने में तो, ये सवाल देखने में ये माशाल्लाह मदरसे वाले हैं और मदरसे वाले पढ़ रहे होते हैं साथ साथ, और मदरसे में कई और तलबा भी हैं जो साथ साथ पढ़ रहे होते हैं। तो यानी एक एक फोन पे 6 6 7 7, यानी पहले नमाज तर्क करेगी फिर कजा करेगी। अ, हजरत देखें, बात यह है कि यहाँ पर मामला हो चुका है, खून रुक चुका है। खून रुकने के बाद हमने आगे की आदत मुतय्यन करनी है, और अभी देखना है कि अगर इन दिनों में नमाज पढ़ी थी तो नमाज, इन दिनों में नमाज छोड़ी थी तो इन दिनों की नमाज कजा करेगी, इन दिनों में अगर रोजा छोड़ा था तो रोजा रखेगी, इन दिनों में अगर रोजा रखा था तो फिर रोजा जो है उसकी दोबारा कजा करेगी। ये बाद का हुक्म है। इब्तिदा और वस्त का हुक्म हमने शुरू में समझ लिया। तो ये वो चीजें हैं कुछ बुनियादी। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सवालात दूंगा। वो सवालात आप लोगों ने हल करने हैं। कैसे हल करने हैं मैं बताता हूँ अभी। कुछ भी मुश्किल नहीं है, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। ये नोट्स के कुछ हिस्से हैं, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं। देखें, 29/7 की मुतादा को 29 दिन पर 11 दिन खून आया, तो इब्तिदा के 7 दिन है, 4 दिन इस्तेहाजा। ठीक है। 30/9 की मुतादा को 29 दिन पर 11 दिन खून आया, तो एक इस्तेहाजा, 9 हैज और एक इस्तेहाजा, कबलिया, आदत और बादिया। 40/4 की मुतादा को 33 दिन पर खून आया, तो इब्तिदा के 7 दिन है इस्तेहाजा और 4 दिन हैज। ठीक है जी। ये ये देखें, यहां पर इसकी एक शक्ल बनी हुई है हमारे पास। देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां से इसके हैज शुरू हो गया, तो 3 दिन कबलिया, 1 दिन बादिया, और ये मुकम्मल हैज का अय्याम। ठीक है। ऐसे इस मसले के अंदर थोड़ा सा गौर से देखें। इस मसले में 1 दिन कबलिया और ये 8 दिन आदत, और फिर उसके बाद 3 दिन इस्तेहाजा। तो ये सूरत है। इंशाल्लाह इसको आप लोग हल करेंगे तो बहुत अच्छे से हल होगा। और ये सवालात मैं आपको भेज रहा हूँ, ये देखें, इस तरीके से सवाल हल होंगे। आप लोग ये सवाल हल करेंगे, इसके ऊपर हमें 1 दिन और भी लगाना पड़ा, हम लगाएंगे ताकि सवाल हमारे अच्छे तरीके से हमारे हल हों। तो देखें, यहाँ पर सवाल में नोट्स इस तरीके से बने हुए हैं। आप कोशिश करके इसको हल करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा होगा। 25 दिन तो, और 6 दिन हैज, खिलाफ आदत 20 दिन खून आया, 11 दिन। ठीक है जी। कबलिया कितना है जनाब? देखो जी, कबलिया कितना है? आ, ये देखें, 6 - 11 कितना कबलिया हुआ जनाब? 5 कबलिया हुआ।
6 دن حیض ہوا، بعدیہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی کوئی پریشانی دقت کی چیز ہے ہی نہیں، تھوڑا سا توجہ سے کریں گے، تھوڑی سی توجہ چاہیے بس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ دیکھیں اس سوال کے اندر 25 23 26، یہ عادت ہے، یہ عادت حیض ہے، خلاف عادت آیا اور اتنے دن تک آیا، ٹھیک ہے، اس کو اسی طریقے سے حل کرنا ہے، پہلے قبلیہ نکالنا ہے، عادت نکالنا ہے، بعدیہ نکالنا ہے، تھوڑا سا حل کریں گے، بہت آسان ہے، بہت مزیدار ہے۔ یہ سوال آپ حل کریں گے انشاءاللہ، پھر میں آپ کو سائنٹیفک طریقہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کس طریقے سے حل ہوگا۔ ہمارا سبق یہیں تک ہے، آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ ابھی میں سوال آپ کو بھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ گروپ میں بھیج دیتا ہوں، آپ ان کو حل کیجئے، اور مجھے آپ لوگوں نے بھیجنا ہے۔ لقینا من سفرنا هذا نصبا، انشاءاللہ یہ نصبہ بھی دور ہو جائے گا، لیکن آپ ذہن میں رکھیں ہم نے او امضی حقوبہ والی بات کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو 10 دن کی بات ہے، وہ تو حقوبہ والی بات لے کے چلے تھے تو ان کی مشقت بھی اسی درجے کی تھی۔ لا الہ الا اللہ، جزاک اللہ خیر، آپ لوگ شریک ہوئے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور جی سوال ہے، آپ کا سوال ہے، سوال بتائیں کیا سوال ہے؟ یہ مجھے بتائیے سوال کیا ہے، میں انتظار کر رہا ہوں، آپ کا سوال ہوگا تو انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے۔ وقت ہمارا مکمل ہو گیا، ہم وقت سے آگے نہیں بڑھنا چاہتے کیونکہ بہت سے عوارضات ہوتے ہیں، علماء حضرات کو مسجد جانا ہوتا ہے، نماز پڑھانی ہوتی ہے، نکلنا ہوتا ہے، مسجد دور ہوتی ہے بعض دفعہ، تو یہ سلسلہ ہوتا ہے، تو مجھے اتنا مارجن مل جائے کہ اپلوڈ کر دوں۔ مجھے سوال کا انتظار ہے، آپ سوال لکھیں تاکہ پھر میں اس کا جواب دوں۔ بقیہ جو ساتھی جانا چاہتے ہیں، کلاس آف کرنا چاہتے ہیں، کلاس آف ہو چکی ہے، اور اگر 5 دن خون ہے، 2 دن باقی ہے، پھر 5 دن خون ہے، تو اس کو کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ سبق نمبر 1 میں ہم نے یہ چیز بتائی تھی، 5 دن خون، سبق نمبر 1 میں ہم نے بتایا تھا، آپ نے بتایا 5 دن خون، 2 دن باقی، 5 دن خون، تو چونکہ یہ طہر متخلل 15 دن سے کم ہے، ارے میں کیوں جواب دوں، آپ لوگ جواب دیں جی۔ 5 دن خون آیا، 2 دن طہر آیا، اور پھر 5 دن خون آیا، آپ بتائیں کیا ہے یہ؟ دوسرے حضرات کوئی بندہ جواب دے یہاں پر۔ 5 دن خون، 2 دن طہر، پھر 5 دن خون کے بعد پاکی ہو گئی، ہاں کیا حکم ہوگا اس کا؟ ہاں دیکھیں ماشاءاللہ مولانا اشفاق صاحب نے جواب دیا، کوئی اور جواب دیں۔ 12 دن تک دم متوالی، آگے حکم کیا ہوگا؟ مبتدیہ کو 10 دن حیض اور 2 دن استحاضہ ہے، دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مبتدیہ کے لیے 10 دن حیض اور 2 دن استحاضہ، اور معتادہ کی جو عادت ہوگی اس کے حساب سے فیصلہ ہوگا، دم متوالی، ماشاءاللہ سب لوگ جواب دے رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے پہلے دن سبق پڑھ لیا تھا، اور اس کو آپ ہمارا پہلا سبق آپ لے لیجئے، اس کے اندر یہ چیز ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، آسان سی چیز ہے، 15 دن طور ہمیشہ، ہاں جی صحیح جواب دیا آپ سب نے۔ یہ دیکھیں جب بھی درمیان میں 2 دن، آپ نے 2 دن آیا، 5 دن طہر ہوا، 5 دن حیض، 5 دن حیض، 5 دن طہر ہوا، تو یہ 15 دن تک دم متوالی ہے، دم متوالی کا مطلب ہے دم جاری ہے، تو دم جاری ہے تو اس میں 10 دن حیض، 5 دن استحاضہ مبتدیہ کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی عورت معتادہ ہے تو اس کو اپنی عادت دیکھنی ہے، 7 دن اس کو عام طور پہ خون آتا ہے، 8 دن خون آتا ہے، 9 دن آتا ہے، تو 9 دن حیض اور بقیہ دن اس کا استحاضہ ہوگا، ہے پر قبلیہ اور بعدیہ کے حوالے سے، جی قبلیہ بعدیہ کے حوالے سے، جیسے بطور مثال یہاں پر اس عورت کو خون یہ آیا نا، یہ خون آیا، آپ کہتے ہیں یہ نہیں آیا، بلکہ اس کو 5 دن خون آیا، 2 دن تو ہو رہا، پھر تو اس کا مطلب ہے اس کو 12 دن خون آیا، ٹھیک ہے، جب 12 دن خون آیا تو اس میں ہم اس کے حساب سے قبلیہ نکالیں گے، یہ خون آیا 23 تاریخ کو آیا، تو اس میں سے قبلیہ نکال لیں گے، خون ہمارا مکمل ہو گیا، یہ 12 دن ہو گیا، اس کے حساب سے قبلیہ نکالیں گے، وقت ہمارا پورا ہو گیا، آپ مجھے ان باکس کریں، میں آپ کو انشاءاللہ الگ سے بتاؤں گا، ان باکس نہیں کر سکتے، گروپ میں میسج کریں، گروپ میں آپ کو سمجھا دوں گا، ویڈیو بنا کے بھیج دوں گا کہ اس طریقے سے ہوگا، کاپی پہ ویڈیو بنا کے بھیج دوں گا کہ ہم بھی اس طریقے سے ہوگا، امید ہے سمجھ میں آ جائے گی، کنفیوژن آپ کی ختم ہو جائے گی۔ ہمارا آج کا سبق یہیں تک ہے، آپ لوگوں کا جزاک اللہ خیر،
آپ لوگوں نے شرکت کی، اور اللہ کرے گا کہ آئندہ بھی شرکت کریں گے۔ یہ سوالات جو میں آپ کو دوں گا یہ لازمی حل کیجیے گا، اور اگلے سبق سے پہلے پہلے یہ سوال حل ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ سب کا بھی جزاک اللہ۔